تو جو علوم اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے ہیں وہ مشترک سرمایہ سب کے لیے آیا ہے. تو اس علم کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے پہنچا دیا وما علینا الا البلاغ. کہ یہ نہیں چلے گی بات، یہ تو تجارت میں چلتی ہے. تجارت میں کہ کاروبار میں لوگ اپنی چیزوں کی ایڈورٹائز کرتے رہتے ہیں، اشتہار دیتے رہتے ہیں، تو جس کو لینا ہو لے گا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کا حق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا حق ہے. اس لیے وما علینا الا البلاغ کافی نہیں ہوگا. وہ ہمارے بلاغ وہاں ہے جہاں انکار ہو یا عناد ہو. جہاں انکار ہو یا عناد ہو کہ ہم نہیں مانتے، ہمیں نہیں چاہیے، تو وما علینا الا البلاغ. یہ طریقہ ہے ہمارا. اور عناد نہیں ہے، انکار نہیں ہے، بلکہ بے خبر ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان کو باخبر کرنا چاہیے کہ تمہارا ہمارا حصہ ہے، تمہارا ہمارے ہاں حصہ ہے، تم ہمارے بھائی ہو. یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ جس کا جو حق ہے اس حق سے اس کو آگاہ کرو. یہ تمہارا حق ہے ہمارے اوپر. اسے نبیوں کو دعوت کی بھی ذمہ داری دی جاتی ہے اور تعلیم کی بھی ذمہ داری دی جاتی ہے. نبی معلم بھی ہوتا ہے اور داعی بھی ہوتا ہے. دعوت اسے مقدم ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اس کو اپنے حق کی طلب پیدا کرانا ہے کہ تیرا یہ حق ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، اللہ نے تیرا یہ حق قائم کیا ہے، خدا نے اپنا حق تیرے اوپر یہ کیا ہے. تو اللہ کے حقوق اور اس کے اپنے حقوق، اس کی اطلاع دینے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے علم اترا، اور علم کو دعوت سے جوڑا گیا. جیسے نماز کو اذان سے جوڑا گیا، نماز کو اذان سے جوڑا گیا کہ اذان بھی دو، نماز بھی پڑھو، سب کو دعوت بھی دو اور عبادت بھی کرو. آپ کے علوم کو دعوت سے جوڑا گیا کہ دعوت کے ذریعے سے ان کے اندر طلب پیدا کرانی ہے. تمہارا یہاں حصہ ہے، تمہارا یہاں حصہ ہے. تو طلب پیدا کرانے کے لیے فضائل کا علم ہوتا ہے. کسی چیز کی طلب پیدا کرانی ہے تو اس کے لیے فضائل کا علم کہ دیکھو نماز میں یہ ملے گا، زکوٰۃ میں یہ ملے گا، سچائی میں یہ ملے گا، نہیں تو پھر یہ نقصان ہوگا. یہ فضائل. تو جس چیز کی طلب پیدا کرانی ہے اور جس خطرے سے بچانا ہے اس کے لیے جو علم آتا ہے وہ ترغیب کا علم آتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. کہ اللہ نبیوں کو کس اسلوب کے ساتھ بھیجتے ہیں، ان کا کیا اسلوب ہوتا ہے؟ لکھ کر کے بھیج دینے کا نہ، بلکہ وہ مبشر ہوتے ہیں، منذر ہوتے ہیں. یعنی جو چیز ان کے کام کی ہے، جو چیز ان کی ذمہ داری کی ہے، اس کا نفع بتائیں گے. اس کا نفع بتائیں گے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا. منذر، انجام سے ڈرانے والا. یہ نبیوں کا اسلوب ہوتا ہے کہ ان کو اصل عمل کی بشارت دو اور اس کے ترک پر کیا انجام ہوگا اسے آگاہ کرو، تاکہ وہ آگاہ رہے اور اپنے نفع کے لیے وہ تیار رہے. اس لیے پہلا علم ترغیب کا اترتا ہے. پہلا علم ترغیب کا اترتا ہے تاکہ لوگوں میں اس چیز کی رغبت پیدا ہو جائے. تو دعوت میں ترغیب چلتی ہے. دعوت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ترغیب کا علم اور دوسرے حسن اخلاق. یہ دو چیزیں نبیوں میں ہوتی ہی ہے. حسن اخلاق بھی ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس دعوت آتی ہے تو اس کی ترغیب بھی ہوتی ہے کہ اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے، تو وہ ترغیب بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتے ہیں اپنے اخلاق سے. یہ تمام نبیوں کی سیرت میں اسی طرح ہے.
موسیٰ علیہ السلام جب مدین اترے ہیں تو وہاں تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، بھاگ کر آئے تھے کیونکہ خون کیس ان کے اوپر پڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام پر خون کیس تھا. جی ہاں، تو کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، تو بھاگ کر آئے. تو راستہ بھی نہیں معلوم تھا، بھی بھاگے ہی نہیں کبھی. اب پہنچتے پہنچتے مدین پہنچ گئے. مدین میں کوئی پہچانتا نہیں، وہاں کون پہچان، کوئی پہچاننے والا نہیں. کچھ لوگ وہ پانی وغیرہ پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، تو اس میں 2 لڑکیاں ایسی نظر آئی کہ جن کو پانی میں مدد کی ضرورت تھی. وہ الگ رہتی تھی کہ یہ سب فارغ ہو جائیں تب پھر پلائیں. مشقت کا کام ہے، گھنٹوں کے درمیان میں گھس کر کے ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنے جانوروں کو بچا کر کے رکھتی. تو ان سے پوچھا تو آپ کا کیا حال ہے؟ یہ چرواہے جب تک فارغ نہ ہو جائیں ہم پلا نہیں سکتے ان کے درمیان میں گھس کر. اچھا، ان کو تو خدمت کی ضرورت ہے. تو ان کے لیے پانی جوان آدمی تھے، تو پانی کھینچ کر پلا. کون ہے، کہاں سے آئے، کچھ نہیں. جی ہاں، وہ چلی گئی. وقت سے پہلے پہنچی تو وہاں پوچھا، بہت جلدی آنا ہوا کہ کوئی نیک آدمی وہاں آیا ہے، مجھ نہیں کیا ہے. پانی پلا دیا. جاؤ ان کو بلا کے رکھ. ان کو پانی پلا کر کوئی پرسانے والا حال نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. زبردست دعا ہے یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کتنا ادب اس کے اندر ہے. جی ہاں، اور دعا تھی بس. وہ یہی طریقہ ہوتا ہے نبیوں کا کہ وہ اپنے حالات میں دعاؤں سے علاج کرتے ہیں. اپنے حالات میں دعاؤں سے اپنے حالات کا علاج کرتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے انبیاء کرام کی، اپنی دعا کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ دعا مانگی اور بیٹھ گئے درخت کے نیچے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تھکے ہوئے ہیں. تو یہ دعا مانگی، یہ دعا، اور یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام سے لوگوں کو واقف کرنا اور ان انعام کے پانے کی شرطیں بتانا کہ اس شرط پر یہ انعام آئے گا، نہیں ہوگی تو پھر یہ سزا ہوگی. اس کو ترغیب کہتے ہیں. اس کو تو پہلا علم ترغیب کا آتا ہے، پہلا علم فضائل کا آتا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ مقدم ہے، یہ مقدم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اگلے عمل کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جب کسی چیز کی فضیلت معلوم ہو گئی تو اب اس عمل کی تیاری کرے گا. تو جو عمل کرانا ہے اس کے لیے اس علم میں صلاحیت یہ ہے کہ اس علم سے ان میں صلاحیت پیدا ہوگی. اس لیے انبیاء کرام اپنی دعوت میں فضائل کا علم استعمال کرتے ہیں. اور جب لوگ دعوت قبول کر کے عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اطاعت کرنے والے بنتے ہیں، تو مسائل کا علم دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے، کیونکہ مسائل کا علم استعداد سے پہلے دے تو وہ قبول نہیں ہوگا. ان میں استعداد ہی نہیں ہے، چاہے وہ کام حرام ہو. لوگ شراب پی کر کے مسجد میں آتے تھے تو منع کیا کہ شراب پینے کی حالت مت آؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ نہیں کہا کہ لا تشربوا، یہ نہیں کہا، کیوں؟ ان میں چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے.